ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ غازی ایپیسوڈ 2، ابو شجاع ابو وقاع۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نگل جانا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی افواج سے زیادہ اس وقت روس سے کیے گئے دفاعی معاہدے پر بہت غرور اور بھروسہ تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جاتا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی بھارتی روسی معاہدے کی وجہ سے محض دفاعی جنگ لڑی تھی، اور بھارت کو اسی وجہ سے موقع مل گیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے دفاعی لحاظ سے کمزور پوائنٹس پر بھرپور حملہ کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم مایوسی کا شکار تھی۔ پاکستان نے بعد میں افغانستان میں روسی افواج کو شکست دے کر، جس کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اپنا بدلہ لے لیا، اور انشاءاللہ 1971 کی شکست کا بھی ہم پورا بدلہ لیں گے۔ ہمارا گروپ سٹینڈ بائی پوزیشن میں تھا کہ ہمیں 3 دن کی رخصت دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سب سامان گھر چھوڑ کر آئیں اور صرف جوتوں کا ایک جوڑا جو پہنا ہو اور 2 ایسے جوڑے پینٹ قمیض لائیں جن پر کوئی بھی ایسا نشان نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لیے روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر اپنے ورثاء کے نام لکھوائے گئے، جن کی ایک کاپی مجھے اپنے ورثاء کو دینے کے لیے دی گئی۔ میرے باقی 4 ساتھی تو باقاعدہ فوجی تھے اور ان کے کاغذات پہلے سے ہی تیار تھے۔ دوران مشن موت کی صورت میں ورثاء کے لیے معقول رقم اور بہت سہولتیں دینے کا اندراج تھا۔ اس وقت میری والدہ بقید حیات تھیں، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثاء میں پہلے والدہ کا نام لکھا اور بعد میں بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ نہ سمجھ سکی، لیکن والدہ نے میری اندرونی کیفیت کو کچھ بھانپ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہیں تو صرف یہ علم تھا کہ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے والدہ کو بند لفافے میں کاغذات دیے اور کہا کہ انہیں نہایت سنبھال کر رکھیں۔ والد مرحوم کی قبر پر اس روز میں گھنٹوں موجود رہا۔ روانگی کے وقت والدہ، بیوی اور بچے سے اس طرح ملا جیسے شاید آئندہ ملاقات نصیب نہ ہو۔ میری جو اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ چہرے سے اس کا اثر ظاہر نہ ہونے پائے۔ والدہ اور بیوی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے شاید چند ماہ کے لیے سری لنکا جانا پڑے، اس لیے میری طرف سے خطوط آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں فون پر دفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گا، اور میرے دفتر کے آدمی میری تنخواہ اور میری خیریت سے آپ کو آگاہ کر دیا کریں گے۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھیں۔ گھر والوں کو یہ انتظام کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اگلی صبح 8 بجے ہمیں لاہور آفس میں رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں آفس سے ہمیں ایک جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے جہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں پر ہمارے سینئرز موجود تھے۔ چند ہی لمحوں بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے
جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا۔ ان صاحب نے فرداً فرداً ہم سب سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیابی تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہو اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روز آنی ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز اگلوا لینا اس کا دھرم ہے، اور سب راز جاننے کے بعد وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو انہوں نے بتایا میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کو انگریزوں نے جاگیر اور 7 پشت تک وظیفے سے نوازا تھا۔ وظیفے کی ادائیگی سرنگا پٹم کے خزانے سے ہوتی تھی۔ انگریز تو حکومت میں صرف اعلیٰ افسر ہوتے تھے، دیگر کار حکومت ہندوستانی ملازم ہی سر انجام دیتے تھے۔ برسبیل تذکرہ یہ حقیقت کتنی عجیب اور افسوسناک ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی سے لے کر 1947 میں آزادی ملنے تک پورے برصغیر میں انگریز سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ رہی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بل بوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے برصغیر پر دھڑلے سے حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثاء کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب پکار پڑتی تھی تو چپراسی بالکل آج کل کی عدالتوں میں رائج طریقے کے مطابق اونچی آواز میں پکارتا تھا کہ میر صادق غدار کے ورثاء کہاں ہیں۔ جیسے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پشت در پشت اس کی اولاد کو یاد کراتی رہتی ہے کہ تمہارے اجداد میں ایک غدار تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ بہادر شاہ ظفر کے سسر جس نے بہادر شاہ کو گرفتار کروایا تھا، اس کی اولاد تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کر کے کراچی میں آ گئی ہے اور سرکاری محکموں میں ملازمت اور تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ اپنے جد امجد کا نام تک نہیں لیتے، اور اگر کسی کو اس کا علم ہو بھی جائے تو اسے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اس بات کی تشہیر نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ محض تمہاری اپنی ثوابدید پر ہوگا کہ اگر ایسا موقع آیا کہ تمہیں غداری اور شہادت میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو تم کسے ترجیح دو۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم پانچوں سے بغلگیر ہوئے اور اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے سامان کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ ہمارے سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے کر ہمیں بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگ سے لے کر ایسے ایئر بیگ دیے گئے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہمیں سائنائڈ سے بھری داڑیں 2 ڈاکٹروں نے لگائیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے یہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5-5 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دلی، آگرہ اور بمبئی کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈ ورڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپیہ اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھی۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام ازبر یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے وہ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں تھا۔ اس کے علاوہ اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملک کی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہ تھا بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنا تھیں اور موقع ملنے پر اسے زچ کرنا تھا۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا اور وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹرز دہلی میں چیف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو اگر 1 یا 2 بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔
اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن پیپر نکال کر ہمیں دے دے تو بہت ہی اہم معلومات ہمیں مل سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو دام درد میں یا کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنے اور مطلوبہ کاربن اور پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا تھا۔ جب ایک بار کوئی یہ کام کر بیٹھتا تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ ممکن ہے کچھ قارئین ہمارے اس ناجائز طریقے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن دشمن سے کلاسیفائیڈ اہم خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ تشتری میں رکھ کر ایسی معلومات ہمیں کوئی نہیں دیتا۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں رائج طریقہ یہ تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ یہ بڑی ہی مضحکہ خیز بات تھی کہ برطانیہ کو اپنا قبلہ سمجھ کر پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اکثر ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے۔ اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہیں جو بالواسطہ بھارت کو پہنچ جاتی ہیں۔ چند سال پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی انجام دیتے تھے، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ مگر یہ سیاستدان دشمن سے بجائے خفیہ معلومات کے حصول کے دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرتے ہیں، ورنہ کسی پاکستانی فوجی نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی، اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی ہے۔ کسی فوجی نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے قد کاٹھ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CIB والے نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان میں بھی جرت نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے بنے کلبوں میں میری رسائی تھی، اور اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس مثلاً اسکوائر والنر اور راک اینڈ رول میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد کاٹھ والے اور نسبتاً سفید رنگت کے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ آئندہ سطور میں مشن کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند سطور میں ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔
بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ کرنا تھا جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ قاریین سے گزارش ہے کہ مجھے مشن کی تکمیل کے لیے جو کام کرنا پڑے انہیں مذہب کے ترازو میں نہ تولیں۔ مجھے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جو مشن سونپے گئے تھے انہیں ہر قیمت پر مجھے مکمل کرنا تھا۔ اس دوران مجھ سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات ہوئیں ان کے لیے میں صرف اس ذات کے سامنے جواب دہ ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ میرے اس عمل کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وطن عزیز کی بھلائی کے لیے میں نے اپنے مذہبی اصولوں اور پابندیوں کی بھی قربانی دی۔ باقی رہا جزا و سزا کا معاملہ تو وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ذوالجلال والاکرام ہے اور بے شمار صفات کا مالک ہے۔ میں نے قوم سے اپنی خدمات کا صلہ کبھی نہیں مانگا، یہ اس غفور الرحیم کی ذات پاک ہے جو مجھے اس کا صلہ دے رہی ہے۔ اب ہمیں اپنی دوران ٹریننگ رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ سپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ بصیر پور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی سے خریدے گئے تھے۔ ہم سب 2nd کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیر پور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اسی سیف ہاؤس کے ایک حصے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا تو وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہر کی پٹری اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری رہا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم بہاول نگر میں منڈی صادق گنج کے قریب بارڈر سے صرف 200 میٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پلیس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف اسمگلر کے کارندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے عوض وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک وغیرہ بھی لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے وقف تھے اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ ہمیں وقت مقررہ پر بارڈر کراس کرائیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ انہیں پیسے دیے گئے کہ ہمارے لیے ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف کے ٹکٹ خرید کر ہمیں دیں اور فوراً واپس ہندوستانی بارڈر کے قریب گاؤں میں مرزا پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے اور اگلی شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان سے بھٹنڈا کے ٹکٹ خریدنے کا کہا گیا کہ مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں سوار ہوں جو اجمیر شریف جانے والی گاڑی سے 15-20 منٹ پہلے ہی آ جاتی ہے۔ یہ احتیاط در احتیاط کی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھیں۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے لی گئی تھیں اور صرف ایک گھڑی مجھے دی گئی تھی جو بھارت میں بھی مہیا تھی اور اس وقت اس کی قیمت بھارت میں تقریباً 300 روپیہ تھی۔ رات کا کھانا 8:30 بجے تک کھا لیا گیا۔ کھانے کے فوراً بعد ہمیں ایک سیاہ لمبا انڈرویئر اور ایک سیاہ رنگ کی پورے بازوؤں کی بنیان دی گئی۔ ہم نے بوٹ بھی اتارے اور کپڑوں کے ہمراہ اپنے بیگوں میں رکھ لیے۔ اب ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے، لیکن صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ محض ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے، ورنہ ان کے چہروں سے بھی پریشانی صاف عیاں تھی۔
ان دنوں جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان سیز فائر کی حالت میں تھے۔ پاسپورٹ و ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بارڈر پر دونوں اطراف افواج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو خاصی گہری ہے۔ پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان میں ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر کھڑے ہو کر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی۔ اس کی ٹریننگ بھی ہمیں خوب اچھی طرح دی گئی تھی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے۔ ہمیں ان سے دور رہ کر اور گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران ٹریننگ مجھے 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کروائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈرویئر اتار کر عام شہری لباس پہن لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوراً واپس بھیجنا تھا۔ ہمیں بھٹنڈا تک دوران سفر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہ کرنی تھی۔ یہ لاسٹ منٹ ہدایات تھیں۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں طرف تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن فائرنگ شروع کر کے دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔